دے ناتے نہیں دس رہا، یہ گل میں تمہیں دس رہا علم دے ناتے نال۔ کس ناتے نال دس رہا؟ علم دے ناتے نال۔ جے کدی ہون بڑیاں نکیاں ہون دی گل ہوے، ایتھے کئی بزرگ تواڈے وچ یہ ہو جانے جڑے میرے والد دی عمر تو بھی کی نے بڑے نے، وہ آخر بھائی گل تو اگر جمعے استاد جی تسی نہیں بیان کرنا تو میں کر لواں گا۔ ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گل جڑی ہے نا بڑیاں نکیاں ہون دے ناتے نہیں، یہ گل علم دے ناتے ہے۔ اللہ نے میں علم دیتا ہے، رب کی طرف وہی آ رہی ہے، تو جڑی رب کی طرف وہی آ رہی ہے اج کل نا ایک یہ بھی ایشو ہے، کئی بندے سمجھتے ہیں وہ فلانا ایڈا بڑا وہ بزرگ وہ چیٹی داڑھی ہے جی ذکر دیا کی دینا جلیاں دینا ہے۔ پچھلے دنوں نا سارے ملک پاکستان کے اندر اخواؤں گا بھی وہ اپنے آپ کو دیوبندی ہے، وہ بزرگ بہت ہو گیا، کئی بندے اندر سے وہ کی کروں گا جی میں نا بندے باہر لینا آؤ بھائی ذکر کریے۔ حالانکہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی، پیارے پیغمبر کی وفات تو بعد کی گل ہے، وہ ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا اتنے نا بندے اونچا اونچا پڑھ رہے ہیں، سارے نا ذکر دی محفل نہ لائی ہوئے لا الہ الا اللہ انشور، جی میں آج کل بھی کئی جگہ سے جاؤ نا وہ نماز سلام پھر آنے میں شروع ہو گئی ہے، انہیں ذکر نہ کلمے کی گل ہے، کس کی گل ہے؟ کلمے کی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میری تو باہر لے چلو کہ کتنے میں تسی بیتیاں دی محفل وچ لے کے آؤ، میں تے اس مسجد سے بیٹھنا دوبارہ بھی سمجھ آ گئی۔ صحابی رسول نے انہوں نے فرمایا رسول اللہ تو ثابت نہیں، جے کبھی ان جلیاں جڑیاں ثابت ہونی ہیں تے کملی والے سن بھا کے۔ اسی واسطے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد ابا جی فرماتے ہیں کہ استاد جب تفسیر پڑھاتے ہیں وہ آتے ہیں ان لوگوں کئی بندے ان کرتے ہیں وہ آتے ہیں جی تسی ذکر کرو نے سر اتنے کپڑا لے لو، بوئے بند کر دیو، بدیاں بند کر دیو، ہوں لا الہ الا اللہ دیاں جلیاں شروع کر دیو، پڑھی جاؤ لا الہ الا اللہ مڑ ہو ذکر۔ وہ فرماتے ہیں انہوں لا الہ الا اللہ دیاں جلیاں نہ انہاں کو دیوار، انہوں لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھا، کی کر لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھا۔ اس کو بھی پتہ ہے اس ظالم نو بھی لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھا دیتا تے پھر انہاں بوئے بند کر کے تے بدیاں بند کر کے تے ساڈے نیڑے لگنا، سمجھ آ گئی جی۔ لا الہ الا اللہ دا معنی شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کوئی انہوں نے دریا خان کے اندر صدر نے بند کر دیتا، صدر ایوب نے نظر بند کرتا تسی تو باہر نہیں نکل سکتے، اتنے انہوں نے بیان شروع کیتا، وہ ایک نا جٹ آیا بیان شروع سنیا، اس کا کہا کہ بزرگ یہ مولوی صاحب سے دس رہے قرآن کی روح نال بھائی اللہ تو علاوہ کسی اور کا چڑھاوا دینا جائز وہ کہ نہیں، وہ کسی پیر نو آدمی بیٹھا مجھ بھائی میرے پتر دیتا رب تے تیرے جڑا او گدی والا ہے نا تیرا دربار والا تے میں اس دے نام دی کی دینی ہے مجھ تے او بھی سجر سوئی ہوئی، اس مسئلہ سنیا اس نو بھی گل اندر سکھا گئی، مولوی انہاں دے نیڑے ہویا شیخ قرآن دے تے جی تسی گل کیتی ہے سچی ہے، انجی نہ ہوئے جے میرا پتر ہی نہ مر جائے وہ پیر مار ہی انہاں فرمایا وہ پیراں دے قبضے وچ کوئی نہیں، پیراں دے قبضے وچ پیراں دے قبضے کی تو آیا کوئی سب کچھ اللہ کے قبضے وچ ہے، مگر وہ ساڈے گل پیڑھی نہ کہ گل قرآن دی کہ چلو ہن آیا مجھ لین تے میں دیکھا نا وہ کوئی لڑے لگے انہاں مسئلہ قرآن دا درس سندا رہے جویں انہاں دی عادت ہوندی جے کوئی بنا اجازت تو کی جے اندر بڑے ادھر بڑے اندر او پیشاٹا کدے اندر بڑے آندا ہے انہوں نے پیر نو چھڑ گیا چنگا مسئلہ ہی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ او نا وہ ادب کدے نال لگا ہے پیر پوچھ رہا ہے وہ ادب تیرے نال اور کس نال، نبی پاک کا فرمان کی ہے، اللہ کا قرآن کی ہے کسی گھر بڑوں سے اجازت لے کے تم بنا اجازت کو بڑے ہونا سے تم کیا تھا میں آلے رسولہ دے فلان اس کا کیا سنگیاں دنیا پوچھ رہا ہے نال والے ایک گواڑ جی کے پیچھے چیلے چمچے
یہ کھنڈے مت لگے انہاں کہی تے وہ انڈیا دا شہر قرآن ہے وہ ایک نظر باندھے تے وہ قرآن سنتا ہے یہ انہوں دے کول جا کے کی سنتا ہے قرآن سنتا ہے اچھا وہ کہا یہ سنما جانے تھی یہ سنما جانے وہ شہر قرآن کو آ کے نا شہر قرآن کو آ کے وہ کیا چاہتا ہے حضرت کو آٹا ساٹھے تے بڑا احسان اللہ پتر بھی دیتا تے اللہ مجھ بھی بچا چھڑی اللہ پتر بھی دیتا تے اللہ مجھ بھی بچا چھڑی تو چیزیں جس وقت کو پتا کہ لا الہ الا اللہ دے معنی میں سمجھ آ گئے اپنے تواڈے نال لگی دینا سی دینا ہو سکتا ہے جس کا کچھ دیتا ہوئے جڑا دین والا ہے دینا بھی کی ہے اس کے نال دا تو اس واسطے کر کے عرض کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف بندے نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر رسول اللہ کو ثابت نہیں ہے بہرحال لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے یہ بڑا ہی انسان واسطے قیمتی سرمایہ ہے ایسا سرمایہ ایسی دولت ہے لوگوں کے قیامت تک ساری دنیا کی دولت جمع کر لی جائے ایک بندے نو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جانا ساری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی دولت ہے اللہ دے نبی ساری زندگی سزاواں لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور آج ساڈا دل ہی نہیں کرتا ہے مسئلہ سننے بہرحال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو یہ مسئلہ بیان کیتا ابا آتا ہے کوئی میں یہ گلا نہ سمجھا میں یہ تیری گلا نہیں مننیاں ابراہیم علیہ السلام نے دلائل نال ثابت کیتا پیچھے جمعہ کیتا کہ یہ ابا جی کیوں کام کر رہے ہیں نا یہ حقیقت وچ رحمان دی نہیں یہ شیطان دی عبادت پھر قرآن کے کچھ مقام بڑے سامنے پیش کیتے ہیں جنہاں وچ یہ ثابت ہو رہا تھی کہ اللہ کو علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کس کی عبادت ہے حقیقت کے اندر شیطان کی عبادت ہے کیونکہ وہ آنکھیں جو شیطان سے لگ رہے ہیں شیطان کی گل مان رہے ہیں رحمان کی دشمنی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا میں تیرے بارے میں بڑا ڈر لگ رہے ہیں کی ڈر لگ رہے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی ڈر مینوں یہ ہے کہ رب دے عذاب دی پکڑ دے اندر تسی نہ آ جاؤ ابراہیم علیہ السلام مسئلے وچ نرمی کوئی مسئلے وچ نرمی کوئی نہیں لہجے وچ نرمی ہے لیکن مسئلے وچ نرمی ادب کا خیال رکھ رہے ہیں ابا جی کر کے بلا رہے ہیں لیکن کی ہے مسئلے وچ نرمی والی گل مسئلے وچ گل ڈھیلی نہیں ہے اے ابا جی جس راہ تے تسی پیا چلدے ہو اس راہ تے چلدے ہویا رب دے عذاب نو ملنا تے یقینی ہے شرک والا راستہ ہے اس تے بندہ چلے تے اس رب دا عذاب بولو سارے ملنا ہی ملنا ہے رب دے عذاب تو بچ سکتا ہو نہیں ہے اسی تے اگر خاتمہ ہو گیا تے ہمیشہ جہنم دا بالن بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر دے نال حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے نال سواری دے سوار نے پیچھے بیٹھے ہوئے نے کملی والے نے مخاطب کیتا فرمایا یا معاذ او معاذ نال بیٹھے حضرت معاذ عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر میری جان حاضر ہے حکم فرماؤ کملی والے دوسری باری بلا رہے ہیں یا معاذ او معاذ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک حکم فرماؤ میں تہاڈا حکم پورا کرن کیاں پیارے پیغمبر نے تیسری باری بلایا ہے نال بندہ بیٹھا ہوئے سواری کے سوار ایک باری دوسری باری تیسری باری حضرت معاذ عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر حکم فرماؤ میں تہاڈا حکم منن کیاں اچھا کیوں کملی والے نے ترے باری مخاطب کیتا کہ رسول اللہ بلاؤ
تے صحابہ ہون وہ دھیان نہ دین، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی رسول اللہ نے کتنی باری بلایا؟ 3 باری. صحیح آئے نا کسی پاسے کا دھیان. رسول اللہ فرما دے او معاذ ایک گل پلے پر لے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. جس بندے نے بھی اس گل کی گواہی دے دی لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ من قلبہ صدقا، دلو سچائی دے نال، دلو. اگلا جملہ جڑا نا اتنا پیارا جملہ ہے حقیقت کے اندر کہ اگر ایمان والا بندہ جڑا ہے نا اس دے واسطے اس کو قیمتی سرمایہ کائنات ہے کوئی نہیں. رسول اللہ کا ہر قول ہی پیارا، پیارے پیغمبر کا ہر بول انمول ہے. بڑا ایمان ہے سارے آپ کو رسول اللہ کا ہر بول کی ہے انمول ہے. کملی والے سے کسی بول کا مول پہ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا میں مل جائے رسول اللہ سے کسی بول کا مول نہیں پا سکتی. رسول اللہ نے فرمایا ایمان والے کو بشارت دینے ہیں، فرمایا کہ بار بار روزانہ اس واسطے ایک گل کری دیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سچے دل نال اس گل نو مان لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ حرام کر دیتا ہے. اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ کا فرمان. دسو اس کا مول پہ سکتا ہے؟ کتنی قیمتی گل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کی ہے وہ صدقہ من قلبی ہونا کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ نو سمجھے ہوئے نا. آج لوگ لا الہ الا اللہ کے بارے تسبیحاں بھی کٹ رہے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ نو سمجھ دے یہ لا الہ الا اللہ کی گل کرو تے آتے ہیں یہ گلاں سمجھ آ گئی کتنے آدیاں یہ ڈاڈیاں یہ تشدد ہے یہ سفر ہے. وہ بھئی لا الہ الا اللہ جڑی ہے او تے جڑی سختی ہے وہ تے مننی پونی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کی مخاطب کر رہے ہیں، ابا جی جس راہ تے تسی چل رہے ہو اسی تے چلتے رہو تے رب دے عذاب دا ملنا یقینی ہے. اور فرمایا اے ابا جی اگر تانوں رب دا عذاب مل گیا تے رب دے عذاب نال تسی تباہ ہو گئے فتکون للشیطان ولیا، تسی پکے پکے شیطان دے دوست تے شیطان دے سنگی بن جاؤ گے. کتے کون فرما رہے ہیں؟ کس نو فرما رہے ہیں؟ اپنے. اچھا کئی بندے جڑے نا ہن اس دے وچ نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بارے پہلے آ رہے ہیں اللہ دا قرآن دس رہا ہے اذ قال لابیہ، کس نو فرمایا؟ اپنے باپ نے. پھر یا ابت ہے، پھر دوسری باری یا ابت ہے، تیسری باری یا ابت ہے، چوتھی باری 4 باری 5 باری آیا لفظ باپ کا. اچھا کئی بندے جڑے نا گل کرو وہ اکثر وہ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کا نبی ہے وہ پیو دے بارے گل کر رہے بندے نو کی ہونا ٹونڈی ہمیں جا کے حیرانگی اور بندے نو ٹینشن ان بندے نو ہونا ٹونڈی ہے جنہ ہوتے نا کسی دوسری پارٹی کا اثر سمجھ آ گئی. دوسری پارٹی کا اثر ہوئے نا جنہ دے اندر ایمان تو خالی نہیں وہ آتے ہیں جی کسی نبی کا پیو کسی نبی کا جڑی نسل ہے وہ خراب وہ بھئی نوح علیہ السلام کا پتر اللہ پہ دستے نے کی ہے کہ نوح تیرا پتر ہے جی یہ ہم صاف مارے ہیں یہ صاف مارے ہیں وہ کی صرف وجہ ہے وہ نا پیارے پیغمبر کا چاچا حضرت علی کا باپ گل سامنے آ گئی وہ دیکھ رکھنے کی لوڑ کری ابو طالب جس کا نام ہے وہ اس دے ایمان نو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کی آئی ایمان والا ہے وہ کی آئی ایمان والا آئی کہ نبی جس دے گھر رہے تے اس طرح بندے بنا کے نہ بلا وہ جڑا نبی دی پرورش کرتا ہے تے وہ غلط ہو سکتا ہے. جدوں بخاری شریف کے
اندر صاف موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد فوت ہوا نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں لفظاں وچ اپنے باپ دی تے رسول اللہ دے چاچے دی موت دی خبر دس رہے ہو. لفظ کی نے ان عمک الضال قد مات. ان دا معنی بے شک, کی معنی بے شک. عمک دا معنی تہاڈا چاچا. کاف مخاطب دی ضمیر میں دی کہ اے اللہ دے نبی تیرا چاچا. الضال دا معنی گمراہ, کی معنی گمراہ. قد مات مر گیا. حضرت علی سچا پتر رسول اللہ نو آ کے ان لفظاں میں اپنے باپ دی موت دی خبر دے رہے ہیں. وہ علی نو پیو والا چنگا لگتا ہے یا کسی اور نو؟ ہاں جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو صاف فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل تے جس نو یقین نہ ہوے سان اس نال ناتا تے رشتہ رکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال عرض کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام گل بات کر رہے ہیں, باپ کو سمجھا رہے ہیں. ابا آتا ہے میں جے کچھ دیر لی کیا کر میں تیریاں گلاں مننیاں, کیونکہ ایسا گھر ہے نا ایک ہوتا ہے شرک کرنا, لیکن ایک ہوتا ہے شرک گڑ اتنے شرک کی ہوتا ہے بڑھتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ابا وہ بنا کے مورتیاں کی کرتا ہے بیچنا بھی آئی. ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایک کم کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نے جو گل سمجھائی نا پیو آتا ہے ایندہ یہ جی گل میں نہیں سننا چاہتا, ایندہ یہ جی گل میں نہیں سنا گا, میں نہیں یہ گل سننی. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اپنے باپ کو ابا جی میں تے کرنی, میں پیو آتا ہے میں نہیں سننی. ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں جدن تک منہ زبان ہے رب بولن دی طاقت دیتی ہوئی ہے, رب دی توحید دا ترانہ جاری رہنا ہی رہنا ہے, اے نہیں روک سکتا. ابراہیم علیہ السلام کا ابا آتا ہے گل چنگی ہے یا تو میرے گھروں نکل جا, کی کر میرے گھروں ایویں میرے کو مار کھاتے ہیں. کی اپنے لفظ بولے اللہ کا قرآن دس رہا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم علیہ السلام کا بات ہے, توجہ کرنا. ابراہیم علیہ السلام کا بات ہے تو مینو میرے علاوہ تو دور کرنا چاہنا ہے. راغب مینو پھیرنا چاہنا پنجابی کے اندر. انت تو ابراہیم عن آلہتی لا الہ الہ ویل آلہہ جمع, تو میرے علاوہ تو کی کرنا چاہنا ہے, کی کرنا چاہنا ہے, پھیرنا چاہنا ہے, انہیں تو دور کرنا چاہنا ہے. میں نہیں دور ہونا یا ابراہیم, او ابراہیم میں نہیں چھڑ سکتا, میں نہیں نہ چھڑ سکتا. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں ابا جی جے تسی انہاں جھوٹیاں خداواں دی انہاں دی پیروکاری نہیں چھڑ سکتے تے میں رب دی توحید تے گیت نہیں چھڑ سکتا. میں سچے رب دی توحید دی گل میں نہیں چھڑ سکتا. ابراہیم علیہ السلام دا بات ہے لئن لم تنتہ جے کدی تو اس گل تو باز نہ آیا تو موڑے گل کیتی لأرجمنک میں تینوں سنسار کر دیاں گا. ارجمنا یہ معنی لفظی کی بنتا ہے رجم کرنا, سنسار کرنا, اور دوسرا معنی بنتا ہے قتل کرنا. لیکن قتل کرنے وچ وہ شدت نہیں ہوتی جیڑی سنسار کرنے میں شدت ہوتی. سنسار کے سوا کے جاتا ہے عربی زبان کے اندر روح کھٹ کے نا بندے کو لگے تک ہی کیتا جائے اس دب چھڑیا اس تو بڑے مار کے اس کو مارنا. قتل کیتا ایک باری تلوار ماری تے مر گیا اگلا. لیکن سنسار کرنے میں کی ہوتی تقریب پتھر مار کے اس کو کی کرنا, قتل کرنا, مار دینا. اس میں کی ہے تکلیف زیادہ ہے. اچھا دیکھو مسئلہ توحید کے بارے اللہ نے کی قرآن کے اندر بیان فرمایا. جس نوں مسئلہ توحید دی سمجھ نہ ہوئے
اس کے سامنے رب دی توحید دی گل کرو، اللہ دے اشمعزت قلوب الذین، انہاں دے دل جڑے سکڑ جاندے ہیں۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام دا ستا پیو، ابراہیم علیہ السلام توحید بیان کرتے ہیں، دل سکڑنے دی اور ایک وڈی کی مثال ہے، پیو آتا ہے قتل بھی کرنا ہے تے وہ نہیں کرنا ہے کہ دل پیڑ بھی کی ہوئے بے انتہا ہوئے، پھر تو مسئلہ کیتا تے میں یہ سننا نہیں، پھر مارنا بھی کیویں تینوں قتل کرنا ہے، قتل بھی کیویں کرنا ہے کہ وہی قتل کرنا ہے جے پیڑ بھی زیادہ ہوئے۔ ستا پیو پتر نو آ کریا ہے، تو گل سمجھ آئی سان اس کو کہ جس نو مسئلہ توحید دی سمجھ نہ ہوئے اس دے سامنے رب دی توحید دی گل کرو تو انہوں تکلیف کی دی بے انتہا، سمجھ آ گئی؟ سکا پیو جے پتر دے بارے، سکا پیو پتر نو مارنا، پتر پیو دے پتر دے دل دے اندر نا پیو دے بارے او محبت دا جذبہ نہیں ہوندا جڑا پیو دے دل وچ کی ہوندا ہے، بولو پتر دا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی آئے اور اللہ کا نبی اس کیا فرما بردار پتر بھی کوئی نہیں ہونا، لیکن مسئلہ توحید ایسی چیز ہے اگر یہ سمجھ نہ آئے تو سکا پیو پتر کو پیاتا ہے میں تین مار دینا ہے، کہ پھر اگر کوئی اور ہوئے تو اس سے آپ نہیں آپ نے گل چنگی جس کو سمجھ نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پاک ہے وَاجُرْنِي مَلِيًّا، چنگا تیری ہے میرے تو مرنے کی بجائے میرے گھروں نکل جا، مجھے مرنے میرے ہاتھوں کی کر تیرے گھروں نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرما رہے نے او ابا جی تسی اپنا گھر کول رکھو، دنیا ہوتے توجہ کرنا، اس وقت دنیا ہوتے ابراہیم علیہ السلام تو بغیر کائنات وچ مبید بھی اور کوئی نہیں۔ آج اگر آج کے دور میں کوئی کافر کے گھر بچہ مسلمان ہو جائے تو اس کو گھروں کڈن تے ہر مسلمان دے دل وچ دلی ہونی ہے ہمدردی، آ یار ساڈے گھر اسی تے روٹی پانی دینے ہیں، ساڈے گھر لو منجی بستر اسی دینے ہاں، بنیا آخنا چلو یار انہاں بھی تھوڑے تھوڑے پیسے پاؤ گے تو گھر بنا لیے، گل کرنی بدیا نہیں کرتے، 100 بندہ اس کو تیار ہونا ہے گھر رکھنے واسطے، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میرے باپ دی چھت تو بغیر اور سہارا بھی کوئی نہیں، ساری دنیا مشرک۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا چلو مسئلہ نرم کر لئیے، ہیں جی کوئی دن گزارا، کوئی سنگی بن گیا تو مڑ کی کرتا، ہیں جی ابراہیم علیہ السلام رب دی توحید کا جڑا ہے نا جان جس دے دل وچ آ گیا اس نو اس تو پیاری شے ہور کوئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں قال سلام علیک، اے ابا جی تسی اپنا پیار اپنا مکان اپنی جائیداد سب کچھ کول رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جائیداد ال ویکھیا، بولو جائیداد ال ویکھیا کوئی نہیں، ماں دے پیار نو ویکھیا کوئی نہیں، باپ دی شفقت نو ویکھیا کوئی نہیں، ابراہیم علیہ السلام جے سامنے رکھیا تے رب دی توحید نو رکھیا ہے، کس نو رکھیا ہے؟ رب دی توحید نو رکھیا ہے، اللہ دی وحدانیت نو رکھیا ہے۔ اج لوگ کہندے نے جتنے مسلمان نے ہر کوئی آندا میں ملت ابراہیم، نیندر آئی نہیں، ہاں جی سچے ہوتے بات کر چھڑ، ہر کوئی آتا ہے میں ملت کس دیا ابراہیم خلیل اللہ دی، آپ دن کوئی نہیں آتے تو جی ابراہیم خلیل اللہ دی ملت ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی گل بھی جی ابراہیم خلیل اللہ دی ملت، پھر ابراہیم علیہ السلام دی گل بھی جی ابراہیم علیہ السلام دی گل نہیں منی پھر ملت ابراہیمی تے کوئی نہ ہویا، ملت ابراہیمی تے بولو ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں، اس گھر کو بھی چھڑ رہے ہیں جتے رب دی توحید دی صدا بلند نہیں کیتی جا رہی، ابراہیم علیہ السلام کو رب دی توحید دی دعوت دینے تے پابندی لگائی جا رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بھی خیر آباد ہے، اس گھر کو بھی خیر آباد کہہ رہے ہیں۔
کہ ساڈے ملک کے اندر توجہ کرنا ساڈے حکمران جڑے آدھے اسی کی بنانی ہے ریاست مدینہ کی بنانی ہے اور اس شہر کے اندر جس شہر کا نام ہے اسلام آباد کی نام اسلام آباد سنے تو سارے بولو نا سنے گورنمنٹ آ کر یہ سرکاری طور پہ اس کے مندر بنایا گیا منظوری ہو گئی ان کا انہوں نے سنگے بنیاد رکھ دیتا جتیا ہندوؤں نے مورتیاں سے وہ بودھ کرتے ہو کی کرتے نہ کہ انہوں نے پوجا پاٹ کرتے ہیں سمجھ آ رہی ہیں اسلام آباد شہر مسلمانوں کا اسلامی حکومت کا دارالخلافہ اور اس سے کی بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کتنے ارب کے کروڑا روپئے انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے کوڑے پیسے لا کے بنا کے دینا کی کرنا ہے کوڑوں پیسے لا کے وہ پیسے کس دینے جڑا ٹیکس تواڈے میرے کو سارے کو عوام کو کٹ دے نے انہاں دا کی بنا کے دینا انہاں نے بولو کی بنا کے دینا اسی اپنی حکومت کے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ بالکل نہ کیتا جائے تسی کرتے مطالبہ سارے دسو ساڈا مطالبہ ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے مسئلہ یہ گل ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کفار کی نئی عبادت گاہ کی تعمیر نہیں کی جا سکتی پرانی جڑی عبادت مسئلہ بھی یہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پرانی جڑی عبادت گاہ وہ گرائیاں نہ جان اور نئی بنائی نہ جائے اتنے ہی اسلام آباد کے اندر کل کی گل ہے کل اس مسجد توحید انہاں کہ یہ حکومتی جگہ سے بنی ہے بلڈوزر آئے انہاں مسجد ڈھا چھڈی جڑی 23 سال پرانی بنی مسجد گرا دیتی تے مندر نوں کی سرکاری طور سے اور اس پہ کی ہونا شرک ہونا ہے وہ تواڈے میرے کو جڑا پیسہ لیا گیا ٹیکس لے گیا عوام دے اوتے جو پیسہ لا کے بنایا جا رہا ہے حالانکہ جس جگہ اتنے شرک کی دعوت یا شرک کی گل بات ہوئے اس جگہ کے اندر حصہ پاؤن والا بندہ جہاں اتنے شرک کی گل ہونی ہے سارا اتنے حصہ ہونا کی ہونا شرک لگتے ہونا روڈ اتنے روڈ تو لگتے ہیں تھی دیکھا ہونا کئی جائیں مسجد والے کھلوتے ہوں یہ گل پکا لو اگر وہ مشرکاں کی وہ جگہ بن رہی ہے مسجد جس کی ہونا ہے شرک کی دعوت ہونی ہے اگر وہ انہوں کی مسجد بن رہی ہے تو انہوں تسی پیسہ دیو گے بھاویں دیو گے 1 روپیہ تے اتنے شرک دیا گلاں ہونیاں تہاڈا اودے وچ حصہ پاؤنا ہے یہ گل ویکھ کے اگلے نوں پیسہ دینا کہ تے شرک دی گل تے سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں سمجھ آ رہی پھر تے توتے پہ گھنٹے کی گل ہو اے بھئی تہاڈا حصہ پوے گا ساڈا حق ہے دسنا اور اسی طرح اگر ساڈے پیسے نال اسی گورنمنٹ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ساڈی اجازت ساڈے ٹیکس نال مندر نہ بنایا جائے وہ غریب تو غریب آپ بجلی کا بل ہر کوئی دیتا کہ نہیں دیتا ٹیکس بھی دیتے ہو گورنمنٹ کو کوئی نہیں ان پیسے نہیں سب کو چھوڑا ہے نا بھائی اسی اپنا مطالبہ جتنی ساڈے ہمت ہے اسے کرنا ہے نا سی بھائی ساڈی اجازت کوئی نہیں ساڈے پیسے نال شرک والی عبادت گاہ جڑی وہ تعمیر نہ کیتی جائے مسجداں گرائیاں جا رہی ہیں اور مندر تعمیر کیتے جا رہے ہیں ایک ریاست مدینہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے جی تو بہرحال عرض کر رہے ہیں ملت ابراہیمی ہر مسلمان آتا ہے وہ اپنے آپ ملت ابراہیمی تو باہر سمجھ رہے ہیں نا جڑے کی بنا رہے ہیں سمجھ آ رہی کرتی کہ نہیں آ رہی تو عرض کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس گھر کے اندر رہنا بھی گوارا نہیں پیا کر دے کس گھر کے اندر جس گھر کے اندر شرک دی دعوت دیتی جا رہی ہے رب دی توحید دی دعوت کو روکیا جا رہا ہے رب دی توحید دی دعوت کو ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال سلام علیک چنگا پاجی السلام علیکم میں جا رہا میں یہ بھی نہیں سوچا بھائی ہوں میں کتنے رہنا ہے جا رہے ہیں سأستغفر لك ربی انه كان بی خفیا ابراہیم علیہ السلام رب سے توکل کر دیا جا رہے ہیں کس سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا میرے اوتے اپنے
اپنی گل سٹ دینا ہے، جڑا میرے تے توکل کر لینا ہے، میرے تے بھروسہ کر لینا ہے، رب آتا ہے میں آپ اس دے کام کردا، میں اس کو کافی ہو جانا، اس کو اور پاسے میں دیکھن دیتا ہی فہو حسبو۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کام تیرے ذمہ دوجا میرے ذمہ، ایک کام بولو تیرے ذمہ تے دوجا اللہ فرماتے ہیں توکل کرنا تیرا کام، تیرے کماں نوں پار لگانا تیرے مالک دا کام۔ توکل کر کے دیکھ تے صحیح، ہاں جی توکل کر کے دیکھ تے صحیح، اللہ دے گل کٹ کے دیکھ تے صحیح اللہ کیویں تیریاں گلاں مراداں پوریاں کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تے توکل کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن توجہ کرنا مسجد نبی دے اندر تشریف فرما نے، صحابہ بھی پیارے پیغمبر صحابہ جان لگے، کملی والے فرماتے ہیں پڑھو اللہ کا حکم آیا ہے کہ رب دا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ کی کرنا ہے اس کا استقبال؟ اچھا رسول اللہ کہہ گئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر گزری ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہویا جس نے گوری دا ٹاٹ دا لباس دا اٹھتے لے ہوا کہ ادھا لگ بنے، پیراں تے ٹوٹ گیا، جُتی پیراں کوئی نہیں، چھالے پے نے گھنٹا اٹھتے۔ کملی والے دیکھو اس کا مقام کتنا ہوتی جس کے استقبال واسطے اللہ نے رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ یہ ہے رب دی توحید کا مقام، یہ ہے رسول اللہ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، گڑے لگتے نہیں ہیں، پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون ہے تے کدوں آئے ہیں، کچھ اپنا تعارف بھی تے کرا۔ وہ اپنا تعارف کراتا ہے، اے اللہ دے پیغمبر میں فلاں بستی تو آ رہا ہوں، میں تھوڑی گل بات کا پتہ چلیا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، میں اپنے چاچے نال گل کی تھی، وہ شرک والے مذہب سے آئی، باپ میرا فوت ہو چکا ہے، میں چاچے نال ہی رہندا سا، چاچے کو میں کہا ہاں اللہ کا نبی مدینے آیا ہے تے میرا دل کرتا میں جاواں، چاچے آخیا موڑ یہ جی گل نہ کری، پھر آدھے میرے دل دے اندر تھوڑی محبت کا جڑا وہ چراغ جلیا ہے وہ تے پتہ ہی جا رہا سی تے چاچا منن تے ہوندا، میں چاچے نے بن دیتا، سنگل مار دیتے، کوئی دن لگے اس آخیا جی جانا ہی تے میں تیرے پیو دا حصہ وہ کوئی نہیں تے شاید لبنی، آتے میں آخیا چاچا وہ تم رکھ مین جان دے، مین جان دے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر آدھا جی چاچی آخیا جا، میں نکلن لگا اس آخیا جڑے جسم تے کپڑے نہیں نا یہ بھی لا دے، یہ بھی میرے ہیں، جسم تے پائے کپڑے بھی اس جُتی بھی لوا لیں، میں یہ بالکل بغیر کپڑے تو جا رہے ہیں، گھر اپنے پہنچیا، میری ماں نے دیکھا اس اکھاں بند کر کے توں یہ کی کیتا ہے، میں آخیا چاچے کھڑ چھڑیا اور کپڑے بھی لوا لینے، ماں میری آتی ہے پترا میرے کو شے کوئی نہیں، تیرے چاچے کو نہیں سب کچھ ہے، وہ اندر ایک ٹاٹ پہ ہوئی وہ ہی کر وہ بوری کا نا اس کو کپ کے اتنے لے لیا دیتا لگ بن ہوں جی جاؤں تے جا گا، میں وہ بن کے نا ٹرتا ٹرتا تے تھوڑی خدمت کے اندر پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا، وہ آتا جی میرا نام عبد شمس، شرک والا نام سورج کا بندہ، رسول اللہ نے فرمایا اس تو بعد تیرا نام عبداللہ ہے، کی نام ہے عبداللہ نام ہے۔ اس عبداللہ نال پیارے پیغمبر بڑا پیار کرن کول رکھن، پیارے پیغمبر اس دی بڑا اس دی نا اس کا پیار محبت کے سب کچھ وہ کی رسول اللہ پیچھے قربان کر کے آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ قرآن پڑھنا اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتے ہیں یار ہولی پڑھیا کر، دوسرے بھی کی کرنا ہوتا ہے پڑھنا ہوتا ہے، پھر تو دوسرے دن سمجھایا۔ حضرت عمر نہ تیجے دن نہ چنگا اس پیدا کر کے چھڑکیا، رسول اللہ نے فرمایا عمر اس نہ چھڑکیا کر، یہ ہے جس سب کچھ اللہ دے رسول پیچھے قربان کیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسبو، اللہ اس کو کافی ہے۔ پیارے پیغمبر نال غزوہ تبوک جہاد تے عبداللہ جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ دے پیغمبر دعا کرو رب میں اس جنگ وچ شہادت دی موت دے۔ پیارے پیغمبر دعا کرتے ہیں یا اللہ عبداللہ دا خون کافراں دے حرام کر دے، وہ اس نقصان نہ پہنچا سکن۔
عبداللہ رون لگ پہ میں آگے میری شہادت کی دعا منگو تے تسی کی دعا منگی ہے کہ یا اللہ اس کا خون کافرہ تے حرام کر دے، کافر کو نقصان نہ پہنچا سکن۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عبداللہ کوئی جنگ میں اپنی جان دے دینا یہ تے شہادت کی موت نہیں نا، جنگ دے راہ کے اندر جانے آنے بندہ فوت ہو جائے اور بھی شہادت کی موت کئی طریقے نال مل سکتی ہے۔ جنگ تو واپس آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اتنے سخت بیمار ہیں کہ وہ چلن پھرن کی بھی طاقت ہے۔ رسول اللہ نے پیارے پیغمبر آئے تیمارداری کرنے واسطے، پیارے پیغمبر حضرت عبداللہ کا سر اپنی جھولی وچ رکھ ہے جی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کمری والے نے اپنی گود کے اندر رکھا ہے۔ رسول اللہ اس نال گلاں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرا پتر کی حال ہے، کی مسئلہ ہے۔ اکھاں کدی کھول دے نے عبداللہ، کدی بے ہوش ہو جاندے نے۔ قربان جاواں عبداللہ کی شان تو کہ کائنات کا سردار، نبیاں کا امام عبداللہ کا سر اپنی گود وچ لے کے بیٹھا۔ اس عبداللہ کا مقام کی کہ جیڑی ہستی اپنی گود وچ اس کا سر لے کر گیا ہے، اس ہستی کی شان دے مقام یہ ہے جس جگہ تے اپنے پیراں دیاں کنیاں لنگا رب انہاں جائیاں دیاں قسماں قرآن وچ اٹھا دیندا ہے، اس ہستی کی گود کا کی مقام ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ یہ سارا کس کو مل رہے ہیں؟ بَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ۔ عبداللہ نے نہیں دیکھا کہ میری جائیداد جا رہی ہے، میرا مال جا رہا ہے، آتا چاچا رکھ، میں تے رب دی توحید تے سونے دی محبت پیچھے سب کچھ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جس وقت واپس آئے نا، کمری والے نے فرمایا لگتا ہے یہ تھوڑی دیر کا مہمان۔ حضرت عبداللہ فوت ہوئے، کمری والے نے فرمایا صحابہ نے قبر کا انتظام کرو، غسل کا انتظام۔ رسول اللہ نے اپنی چادر اتار کے دیتی کہ اس کا کفن دیو، کی دیو میری چادر کا کی دیو۔ دیکھو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر چاچے نے اس کو لباس اتروایا تے رب نے وہ لباس دیتا، دنیا کو جانے پہ رب نے عبداللہ کے لباس کا مول پا دیتا، پیا کہ نہیں پیا؟ وہ چادر جس سے تذکر اللہ قرآن اس فرمان یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، جنہ چادرہ دے تذکرے رب نے قرآن بنائے، اس چادر کا کفن کس نو مل رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ نو مل رہے ہیں۔ رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے ہیں، پیارے پیغمبر خود عبداللہ کی قبر کے اندر اتر کے دے عبداللہ نو قبر وچ اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں آپ سے تم قبر کے اندر اتاراں گا، خود قبر کے اندر اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، دیگر صحابہ جب رسول اللہ دی عبداللہ کے نال پیار تے محبت نو ویکھدے نے، رو رہے نے، کہتے نے کاش عبداللہ تیری جائی اسی مرے ہوندے تے رسول اللہ ساڈے نال اتنا پیار کر رہے ہوندے۔ حضرت عمر جیسا انسان رسول اللہ کا عبداللہ نال پیار دیکھ کے کیا کرے، کاش عبداللہ تیری جائی میں مرے آؤں تے رسول اللہ میرے نال اتنا پیار کر رہے ہوندے، میں رسول اللہ قبر کے اندر اتار رہے ہوندے۔ پیارے پیغمبر نے دفن فرمایا، دفن کر کے تے رسول اللہ کی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میرے عبداللہ نال تسی اس حال وچ ملاقات کرنی ہے کہ تسی مسکرا رہے ہو۔ میرے عبداللہ نال ملاقات کیویں کرنی تسی؟ کون دعا کر رہے ہیں؟ بولو کون؟ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے کی دسیا قرآن کے اندر رب تے توکل تے بھروسہ کرنا تیرا کم ہے، تیرے سارے کم پورا کرنا کس دے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اے نہیں دیکھا کہ جائیداد جا رہی ہے، باپ تے ماں کی محبت تے شفقت جا رہی ہے، رب نے توحید نال اتنی وفا کی ہے کہ کسی چیز نو نہ سامنے رکھیا۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ